عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سے ایک معذرت کرنی ہے کہ گناگو مصروفیات کی وجہ سے میں لیسن نمبر 9 کی ویڈیو جو ہے بڑی دیر کے بعد بلکہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مصروفیت تھی۔ چلیے کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 9۔ دا فلش کویک، اس کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، دا فلش کویک۔ فلش مینز احمق، بیوقوف، اور کویک کہتے ہیں جعلی حکیم کو۔ تو احمق جعلی معالج یا احمق طبیب یا جعلی حکیم۔ تو اس لیسن میں اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ محض ایک واقعہ کو دیکھ کر جو ہے وہ جعلی حکیم یا جعلی طبیب بن گیا، تو پھر اس کو جو ہے وہ بعد میں اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑے۔ تو اس سے ہمیں مطلب جو لیسن ملے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور دوسرے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 57 ہے۔ One evening, as the sun was setting, some travelers stayed to rest under a clump of trees, and loosening their camels, set them to graze. One evening, ایک شام کو، as the sun was setting، جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، some travelers stayed to rest، کچھ مسافر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے، under a clump of trees، درختوں کے ایک جھنڈ تلے، اینڈ لوزننگ دیئر کیملز، اور اپنے اونٹوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا، سیٹ دیم ٹو گریز، ان کو چرنے پر لگا دیا۔ کلمپ مینز بنچ اور گروپ، یعنی جھنڈ، مراد ہے درختوں کا ایک جو گروپ سا ہوتا ہے، جھنڈ اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ لوزن مینز سلیکن اور انتائی، ڈھیلا چھوڑ دینا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک شام کو جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، کچھ مسافر آرام کرنے کے لیے درختوں کے ایک جھنڈ تلے ٹھہرے، اور لوزننگ دیئر کیمل سیٹ دیم ٹو گریز، اپنے اونٹوں کو چرنے کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بامعبرہ یوں ہوگا کہ لوزننگ دیئر کیمل سیٹ دیم ٹو گریز، اپنے اونٹوں کو چرنے کے لیے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ It happened that one of the animals entered a melon field, and that a melon stuck in its throat. It happened، ہوا یوں، that one of the animals، جانوروں میں سے ایک، entered a melon field، خربوزے کا کھیت، خربوزے کے کھیت میں داخل ہوا، یعنی جانوروں میں ایک جانور خربوزے کے کھیت میں داخل ہوا، اینڈ دیٹ اے میلن اسٹک ان اٹس تھروٹ، اور ایک خربوزہ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ تھروٹ کہتے ہیں گلے کو، حلق کو۔ اسٹک مینس ویجڈ، کاٹ، یہ اسٹک جو ہے ورب ہے، اور اسٹک اس کی دوسری اور تیسری فارم ہے، تو اس کا مطلب ہے پھنس جانا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ It happened that one of the animals entered a melon field، ہوا یوں کہ ایک جانور خربوزے کے کھیت میں داخل ہوا، and that a melon stuck in its throat، اور یہ کہ ایک خربوزہ اس کے گلے میں یا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ The owner، seeing this and fearing to lose the animal، tied a blanket round its throat and then struck the place with all his might۔ The owner، اون ورب ہے، اس سے مطلب ملکیت ہونا، اور اون سے یہ نون ہے، اونر نون ہے، اور اس کا مطلب ہے مالک۔ The owner seeing this، مالک نے یہ دیکھتے ہوئے، and fearing to lose the animal، اور اس ڈر سے کہ کہیں جانور ضائع نہ ہو جائے، tied a blanket round its throat، اس کے گلے کے گرد
ایک کمبل لپیٹا. ٹائی کا مطلب باندھنا, مطلب یہاں مراد ہے لپیٹنا. ٹائڈ اے بلینکٹ راؤنڈ اٹس تھروٹ, اس کے گلے کے گرد ایک کمبل لپیٹا. اینڈ دین اسٹرک دا پلیس ود آل ہز مائٹ. مائٹ مینس پاور, فورس, طاقت. اور پھر اپنی پوری طاقت سے اسٹرک دا پلیس, اس جگہ پر ضرب لگائی. اسٹرائک, اسٹرک یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ضرب لگانا, چوٹ لگانا. مالک نے یہ دیکھتے ہوئے اور اس ڈر سے کہ کہیں جانور ضائع نہ ہو جائے, اس نے اس کے گلے کے گرد ایک کمبل لپیٹا اور پھر ود آل ہز مائٹ, اپنی پوری طاقت سے اس جگہ پر ضرب لگائی. یعنی جہاں گلے کا وہ حصہ جہاں پر وہ خربوزہ جو ہے وہ پھنس گیا تھا, اس کے اوپر کمبل پیٹ کر جو ہے اپنی پوری طاقت سے اس نے ضرب لگائی, چوٹ لگائی. Instantly the melon broke in the throat of the camel and it was then easily swallowed. Instantly means at once, immediately, فوری طور پر, فوراً. The melon broke in the throat of the camel, خربوزہ اونٹ کے حلق میں ٹوٹ گیا. and it was then easily swallowed, اور پھر اس کو آسانی سے نگل لیا گیا. سوالو کا مطلب انگلف یا گلپ, نگل لینا, کھا جانا, ہڑپ کر جانا. ایزیلی, آسانی سے. فوری طور پر خربوزہ اونٹ کے حلق میں ٹوٹ گیا اور پھر اسے آسانی سے نگل لیا گیا. A certain man who had just come up looking on and observing this proceeding shouldered his bundle and going to the next village pretended that he was a doctor. A certain means definite, believing, یقین کرنے والا. A certain man, ایک یقین کرنے والا آدمی, who had just come up, جو ابھی ابھی آیا تھا, looking on, دیکھ رہا تھا, and observing this proceeding, اور اس کاروائی کا مشاہدہ کر رہا تھا. observe means watch, view, اور proceeding means activity, کاروائی. shouldered means pick up on shoulder, کندھے پر اٹھا لینا. shouldered is bundle and going to the next village. جی ادھر سے دوبارہ کہتے ہیں observing this proceeding, اور اس کاروائی کو دیکھ رہا تھا, اس کا مشاہدہ کر رہا تھا. shouldered his bundle, اس نے اپنی گٹھری اٹھائی. and going to the next village, اور اگلے گاؤں میں پہنچ گیا یا اگلے گاؤں میں پہنچ کر pretended, ظاہر کیا. pretend mean pose, feign, بہانہ کرنا, ظاہر کرنا. pretended that he was a doctor. جی اور اگلے گاؤں میں پہنچ کر اس نے بہانہ کیا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے, معالج ہے یا طبیب ہے. دوبارہ کرتے ہیں شروع سے. A certain man سے, ایک یقین کرنے والا آدمی جو ابھی ابھی آیا تھا, وہ اس کاروائی کو دیکھ رہا تھا اور اس کا مشاہدہ کر رہا تھا. اس نے اپنی گٹھری کندھے پر اٹھائی اور اگلے گاؤں میں پہنچ کر بہانہ کیا کہ وہ ایک طبیب ہے. But what can you cure? Asked the villagers. Cure means heal, treat, علاج کرنا. لیکن آپ کس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں؟ Asked the villagers, دیہاتیوں نے پوچھا. I can cure the goiter. گائٹر کہتے ہیں گلڑ کو, یہ گلا سوج جاتا ہے اور اس میں مطلب کافی پرابلم آتی ہے. Answer the quack. Quack means fake imposter, جعلی حکیم یا طبیب. I can cure the goiter. میں گلڑ کا علاج کر سکتا ہوں. Answer the quack. جعلی طبیب نے جواب دیا. An old woman whose throat was swollen to a frightful size exclaimed, "Oh my son, if you could only cure my goiter, I would bless you forevermore." ایک بوڑھی عورت whose throat was swollen,
جس کا گلا سوجا ہوا تھا. ٹو اے فرائٹفل سائز, خوفناک حد تک. فرائٹفل مینز اپالنگ, ڈریڈفل, خوفناک. سائز جسامت یعنی خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا. ایکسکلیمڈ, ایکسکلیم مینز کرائی, شاؤٹ, چلانا. وہ چلائی. او مائی سن, اے میرے بیٹے. اف یو کوڈ اونلی کیور مائی گائٹر, اگر آپ میرے گلر کا علاج کر سکیں. آئی وڈ بلیس یو فار ایور مور. بلیس مینز پرے, سینکٹیفائی, دعا دینا. فار ایور مور, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جی شروع سے کہتے ہیں. ایک بوڑھی عورت جس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا وہ چلائی, اے میرے بیٹے اگر آپ میرے گلر کا علاج کر سکیں یا کر دیں تو میں آپ کو ہمیشہ دعائیں دوں گی. Certainly, answered the man. Here, bring me a blanket and a good-sized mallet. یقیناً, answered the man, آدمی نے جواب دیا. Here, bring me a blanket, ادھر میرے لیے ایک کمبل, and a good-sized mallet. Mallet means wooden hammer, لکڑی کا ہتھوڑا. ادھر میرے لیے ایک کمبل اور لکڑی کا ایک بڑا سا ہتھوڑا لے کر آئیں. As soon as they were brought, he tied up the woman's throat and struck the swollen part with so much force that the poor old creature instantly expired. Sorry, چھوٹی سی شارٹ بریک تھی, میرا گلا خشک ہو رہا تھا, پانی پینا پڑا. چلیے دوبارہ شروع کرتے ہیں. As soon as they were brought, دے کا اشارہ جو ہے یہ بلینکٹ اور گڈ سائز میلٹ کی طرف ہے. تو as soon as they were brought, جو ہی یہ چیزیں لائی گئیں. He tied up the woman's throat, اس نے خاتون کا گلا باندھا, یعنی اس پر جو ہے وہ لپیٹ دیا وہ کمبل جو منگوایا تھا اس نے. And struck the swollen part with so much force, اور سوجے ہوئے حصے پر with so much force, اتنے زور سے ضرب لگائی. that the poor old creature, کہ بیچاری بڑھیا. old creature بوڑھی مخلوق مطلب بڑھیا. that the poor old creature, کہ بیچاری بڑھیا instantly expired, فوری طور پر ایکسپائر ہو گئی, مطلب اللہ کو پیاری ہو گئی, مطلب فوت ہو گئی. ایکسپائر مینز ڈائی, پاس اوے. یہ مرنے کے لیے بڑا پولائٹ سا شائستہ سا لفظ ہے. ایکسپائر, مر جانا, فوت ہو جانا. تو جو ہی یہ چیزیں لائی گئیں اس نے خاتون کا گلا باندھ دیا, یعنی اس پر کمبل پیٹ دیا. اور struck the swollen part with so much force, اور سوجے ہوئے حصے پر اتنے زور سے ضرب لگائی. that the poor old creature instantly expired, کہ بیچاری بڑھیا فوری طور پر اللہ کو پیاری ہو گئی. cried the people, this fellow is a villain. cried the people, لوگ چلائے. this fellow is a villain. villain means scoundrel, rogue, بدماش. یہ فیلو یعنی یہ شخص تو کوئی بدماش ہے. لوگ چلائے, یہ شخص تو کوئی بدماش ہے. so they seized him, being minded to carry him before the king. seize means grab, hold, پکڑ لینا. so they seized him, چنانچہ انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. being minded, اس ارادے, اس ذہن کے ساتھ, to carry him before the king, کہ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے گا. چنانچہ لوگوں نے اسے اس ارادے کے ساتھ پکڑ لیا کہ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے گا. one of them however said, ان میں سے ایک نے however تاہم said کہا, she was a very old woman, وہ بڑی بوڑھی خاتون تھی. who must have died shortly. in any case, shortly means soon, before long, یعنی جلد ہی, جس نے جلد ہی مر جانا تھا. in any case, بہر صورت, یعنی کسی بھی حال.
جی ون آف دیم ہوور سیڈ، تاہم ان میں سے ایک نے کہا یا ایک بولا، وہ بڑی بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، جس نے کسی بھی حال میں جلد ہی مر جانا تھا یا فوت ہو جانا تھا. Let us therefore compel the wretch to dig her grave, and then we can beat him and let him go. Let us therefore compel. Compel means force, coerce, یعنی مجبور کرنا. آئے ہم اس لیے اس کو مجبور کرتے ہیں، the wretch، اس بدبخت کو. wretch means base, miserable، کمینہ، بدبخت. to dig her grave، کہ اس کی قبر کھودے. and then we can beat him، اور پھر ہم اس کو مار سکتے ہیں، یعنی اس کو ماریں گے. and let him go، اور اس کو بھگا دیں گے یا اس کو جانے دیں گے. اس لیے آئے ہم اس بدبخت کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کی قبر کھودے، اور پھر اس کو ہم مار مار کر بھگا دیں گے. دوبارہ دیکھیے، آئے ہم اس بدبخت کو کمپیل کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ٹو ڈگ ہر گریو، کہ اس کی قبر کھودے، یعنی بڑھیا کی قبر کھودے. اینڈ دین وی کین بیٹ ہم اینڈ لیٹ ہم گو، اور پھر ہم اس کو مار کر بھگا دیں گے. سو دے ٹک ہم اینڈ سیٹ ہم ٹو ورک، بٹ دا گراؤنڈ واز سو اسٹیف اینڈ ہارڈ دیٹ ہی میڈ so slow progress. So they took him and set him to work. چنانچہ انہوں نے اسے پکڑ لیا، and set him to work، اور کام پر لگا دیا. but the ground was so stiff and hard، لیکن زمین بڑی ٹھوس اور سخت تھی. that he made so progress، کہ اس کے کام کی رفتار بڑی سست رہی. پراگرس کی مطلب کام کی، اس کی جو پراگرس تھی مطلب رفتار، وہ بڑی سست رہی. دوبارہ دیکھیے، چنانچہ انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسے کام پر لگا دیا، لیکن زمین بڑی ٹھوس اور سخت تھی کہ اس کے کام کی رفتار بڑی سست رہی. اسٹیف اور ہارڈ آپس میں سرینم ہیں، تو اسٹیف مینس ہارڈ اور hard means solid. If you do not dig it, said they, before the king you shall go, and then you will be hanged. If you do not dig it، اگر تم اس کو نہیں کھودو گے. اب وہ زمین جو ہے جس میں قبر کھودنی تھی وہ بڑی ٹھوس اور سخت تھی، اور آدمی بیچارہ جو ہے اناڑی تھا، اس قسم کا کام وہ جانتا نہیں تھا، لہذا وہ جو کام ہے وہ سستی سے کر رہا تھا. اب لوگوں نے اس کو کیا دھمکی دی، کیا دھمکایا، کیسے دھمکایا؟ if you do not dig it، اگر تم اسے نہیں کھودو گے، یعنی اگر تم قبر نہیں کھودو گے. said they، انہوں نے کہا، مطلب لوگوں نے کہا. before the king you shall go، تو تمہیں بادشاہ کے سامنے تم جاؤ گے، مطلب تمہیں بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے گا. and then you will be hanged، اور پھر تم پھانسی چڑھ جاؤ گے. ہینگ کا مطلب ہوتا ہے پھانسی چڑھنا. اگر تم اسے یعنی قبر نہیں کھودو گے، انہوں نے کہا، مطلب لوگوں نے کہا، تو تمہیں بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور پھر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی یا پھر تم پھانسی چڑھ جاؤ گے. thus exhorted the unfortunate man in the greatest fear labored away with all his might and at last when the villagers saw that he had finished his task and buried the victim of his mistaken treatment, they beat him well and let him go. Exhorted means enforced, urged, مجبور. thus اس طرح بدقسمت the unfortunate man، بدقسمت آدمی نے in the greatest fear، انتہائی خوف زدہ ہو کر، یعنی انتہائی خوف کی حالت میں، لیبرڈ اوے مطلب کام کیا، ود آل ہز مائٹ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. سوری. اینڈ ایٹ لاسٹ وین دا ولیجرز سا، اور آخر کار جب دیہاتیوں نے دیکھا،
that he had finished his task, کہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے, and buried the victim of his mistaken treatment, اور اپنے mistaken treatment غلط علاج کے وکٹم کو یعنی شکار کو دفنا دیا ہے. they beat him well and let him go, تو انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور اسے جانے دیا. وکٹم مینس سفرر پرے یعنی شکار, مسٹیکن مینس فالس فلاٹ غلط ناقص, اور لیبر اوے مینس وقت یعنی کام کرنا. جی بابا کا ترجمہ ایک بار پھر کرتے ہیں کہ اس طرح مجبور ہو کر بدقسمت آدمی نے انتہائی خوفزدہ ہو کر اپنی پوری طاقت سے کام کیا, اور آخر کار جب دیہاتیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے غلط علاج کے شکار کو دفنا دیا ہے, پہلے اس کا نا فنش اس ٹاسک کو کرنا ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے. اور آخر کار جب دیہاتیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اور اپنے غلط علاج کے شکار کو دفنا دیا ہے, they beat him well, تو انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی, and let him go, اور اس کو جانے دیا. Uninfluenced by the severity of his punishment, the man mounted his camel and went on to the next village and again gave himself out as a great doctor. Uninfluenced یعنی کوئی اثر نہیں ہوا, کوئی انفلوئنس نہیں ہوا, مطلب متاثر ہوئے بغیر. سویرٹی کہتے ہیں شدت کو, سویر ایڈجیکٹو ہے, اس سے یہ نون ہے سویرٹی, اور پنشمنٹ سزا. ماؤنٹڈ مینس رائٹ کلائم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا جو ہے یہ خشک ہو رہا ہے. چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مددگار یہ لیسن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے. تھوڑا سا بس کوئی 5-7 لائنیں رہ گئی. جی ماؤنٹ مینز رائٹ کلائم, سوار ہونا. دا مین ماؤنٹڈ ہز کیمل, آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہوا. اینڈ وینٹ آن ٹو دا نیکسٹ ولیج, اور اگلے گاؤں میں چلا گیا, مطلب پہنچ گیا. اینڈ اگین گیو ہمسیلف آؤٹ ایز اے گریٹ ڈاکٹر, اور دوبارہ اپنے آپ کو ایک عظیم طبیب ظاہر کیا. گیو آؤٹ ظاہر کرنا, شو کرنا. جی تو اپنی سزا کی سختی سے متاثر ہوئے بغیر آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اگلے گاؤں میں پہنچ گیا, اور دوبارہ یا ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک عظیم طبیب یا معالج ظاہر کیا. And what can you cure? said someone. اور آپ کس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں, کسی نے پوچھا. someone کسی نے. I can cure goiter. میں گلر کا علاج کر سکتا ہوں. answered he. اس نے جواب دیا. تو حکیم صاحب جو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں گوائٹر یعنی گلر کا علاج کر سکتا ہوں. This time it was an old man who offered himself for treatment. اس بار it was an old man, ایک بوڑھے آدمی تھے. who offered himself for treatment, جنہوں نے علاج کے لیے offer himself اپنے آپ کو پیش کیا. تو اس بار یہ ایک بوڑھے آدمی تھے جنہوں نے خود کو علاج کے لیے پیش کیا. But the pretended doctor said, look here good people. pretended sham fake, بنا ہوا, جو اصل میں تھا نہیں لیکن وہ بنا ہوا تھا. But the pretended doctor said, لیکن جعلی طبیب نے کہا, look here good people, اچھے لوگوں دیکھو. look here, here تو زائد ہی ہے یہاں پر, مطلب اس کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں. تو look here good people, دیکھو اچھے لوگوں. I shall do my best to cure this case. کیس کا مطلب ہے مریض.
patient. I shall do my best to cure this case. میں اس مریض کا علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گا. But remember, لیکن یاد رکھو, if I am so unfortunate, اگر میں اس قدر بدقسمت ہوں as to kill him, کہ اس کو مار ہی دوں. مطلب if I am so unfortunate as to kill him, اگر بدقسمتی سے یہ میرے ہاتھوں مارا گیا, I am not to be compelled, تو مجھے کمپیل نہیں کیا جائے گا, مجبور نہیں کیا جائے گا, to dig the man's grave, آدمی کی قبر کھودنے پر. جی ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. I shall do my best to cure this case, میں اس مریض کا علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گا. But remember, لیکن یاد رکھیں, if I am so unfortunate as to kill him, کہ اگر یہ بدقسمتی سے میرے ہاتھوں مارا گیا, I am not to be compelled to dig the man's grave, تو مجھے اس آدمی کی قبر کھودنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. عزیز طلبہ و طالبات, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ پسند ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.